الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بواجہ قرآن الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلکہ وصحبکہ یا خاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی قدر حسنہ وجمالہ وفضلہ وکمالہ وجودہ ونوالہ وعزہ وجلالہ وعلا آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولاد رسولہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأمتہ إلی یوم الدین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل عزت تکریم ہماری آج کی محفل کی صدارت فرما رہے ہیں جناب محترم مقام جناب پیر سجاد حیدر صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، علماء کرام، برادران اسلام، آج کی یہ خوبصورت جگہ کے اوپر خوبصورت محفل پاک بسلسلہ حضور سیدی پیر سید اللہ جوائش صاحب سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سالانہ عرس پاک کے حوالے سے آج کی یہ محفل پاک بھی انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنی طرف سے پورے اپنے دوستوں کی طرف سے انتہائی مشکور ہوں جناب حضرت پیر سجاد حیدر صاحب کا بھی اور سہیل حیدر صاحب کا بھی کہ آپ نے شفقت فرماتے ہوئے ہماری یہ خدمت قبول فرمائی اور بابا جی کے قدموں کے پاس بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کی ایک موقع اور سعادت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آستان کو صبح قیامت تک آباد و شاد فرمائے اور بابا جی کا فیض تا قیامت اللہ تعالیٰ جاری اور ساری فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بھائی ساجد صاحب کا اور میں تمام دوستوں کا، میں سمجھتا ہوں بڑا ہی ارلی ہم نے کل ہی پروگرام بنایا اور انہوں نے بھی بڑی کمال محبت کا اور ذمہ داری کا اظہار کرتے ہوئے مختصر وقت کے اندر اپنی طرف سے بڑا خوبصورت جتنا اللہ کی توفیق ہوئی اہتمام فرمایا۔ تمام ساتھیوں کی اللہ و کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آل رسول کے در کے اوپر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کی آل کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرات ذکر بلا تمہید، کیونکہ ہمارے سامنے وقت بھی پیش نظر ہے، تراویح نماز اس کا اہتمام ہونا ہے، بہت سارے فاضل کرام بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ آج ہم میں اور اس وقت آپ اور میں جمع ہیں ایک درویش کی بارگاہ کے اندر کہ جن کے حضور ہم نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور ان سے اپنی محبت اور وفا کا اظہار کرنا ہے۔ اقبال نے کہا تھا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ کوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہی درویش ہیں جنہوں نے دین متین کا پیغام ایسے ایسے گوشے میں دنیا کے اندر پہنچایا جہاں بظاہر اسباب کی دنیا نہیں تھی، لیکن انہوں نے توکل علی اللہ اپنے آپ کو وہاں پیش فرمایا اور آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس دین کا پیغام وہاں تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ ہسٹری بڑی لمبی ہے اولیاء اللہ کی، کائنات میں، دنیا جہان میں اور بالخصوص برصغیر پاک و ہند کے اندر اسلام مرہون منت ہے اولیاء اللہ کا ہی کہ انہی کے وجود مقدس سے یہ روشنی تقسیم ہوئی اور قبیلے کے قبیلے، بستی کی بستیاں، پورے پورے شہر ان کے دست اقدس پہ ہی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم نام اسم گرامی
اور پورا علاقہ فیض نہیں خالی پا رہا۔ میرا اپنا ایک ذوق ہے، صرف ذوق کی بات ہی نہیں بلکہ حقیقت پہ مبنی بات ہے۔ کئی اس عظیم ہستی جس کے در پہ آپ میں اور اس وقت بیٹھے ہیں، بڑی دور تک اللہ تعالیٰ نے ان کا فیضان بھی پہنچایا ہوا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں، بڑے بڑے لوگ جنہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف ملا اور پھر وہ فیضان پا کر ان کی صحبت سے بازیاب ہو کر حضور کی امت کو فیض یاب کرنے نکلے، اور وہ کر رہے ہیں۔ حضرات جن کا یہ ایک پوری ہسٹری ہے، اللہ کرے توفیق عطا ہو جائے اس کے اوپر کبھی ہمیں موقع ملے تھوڑا سا کام، اور پھر آپ حیران ہوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کا وجود مقدس ادھر ہے۔ یقین جانے میں پہلے تھوڑی ایک جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ جتنے دوست ہوں گے نا وہ ساری دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ہر دوست دوسرے دوست سے بھاگ رہا ہوگا اور دشمنی کے اندر ان کی دوستیاں بدل جائیں گی، لیکن قرآن کریم کہتا ہے، زبان قدرت سے اعلان کرتا ہے کہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کی دوستیاں دشمنیاں میں نہیں بدلیں گی، وہ دوستیاں قائم اور دائم رہیں گی۔ یا اللہ کون سے لوگ ہیں وہ؟ فرمایا جو پرہیزگاروں کی دوستی ہے، متقین کی دوستی ہے، یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گی۔ اللہ والوں کی دوستی یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گی۔ حضرات ذوالفقار، اسی دوستی کا اظہار کرنے کے لیے میں اور آپ حاضر ہیں۔ آقا دو جہاں سرکار ہے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت لازم ہو جاتی ہے چار گروہوں کے لیے جو میری خاطر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، میری وجہ سے وہ ایک مل کر بیٹھ جاتے ہیں، میری خاطر وہ ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں اور میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ رب کریم کہتا ہے جن کے اندر یہ چار خوبیاں آ جاتی ہیں کہ میری وجہ سے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، میری وجہ سے وہ آپس میں محفل میں مل بیٹھتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اے اللہ انہیں کیا عطا کرتا ہے؟ رب کائنات کہتا ہے میں انہیں اپنی محبت عطا فرما دیتا ہوں۔ اور واجہ بات فرمایا میری محبت لازم ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ اور کتنا خوبصورت گویا پرہیزگار متقی لوگوں کی محبت ہے کہ یہ محبت خدا کی محبت کا سبب ہو جاتی ہے۔ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے، انسان محبت کرتا ہے، کبھی قریب ہوتا ہے کبھی قریب نہیں بھی ہوتا کسی کے ساتھ، اور بالخصوص حدیث کے لفظ بتاتے ہیں کہ اس کی خاطر جو محبت ہوتی ہے دنیا میں اگر ملاقات نہ بھی ہو، ہم نے کئی ایسے لوگ ہیں غوث پاک کی زیارت نہیں کی، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زیارت نہیں کی، بابا جی اللہ جوائی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بظاہر صحبت اور ملاقات نہیں ہوئی، لیکن رب کریم کے محبوب فرماتے ہیں لو ان عبدین تحابا، فرمایا دو بندے جو محبت کرتے ہوں گے آپس میں فی اللہ، اللہ کی وجہ سے، رشتہ داریاں نہیں ہیں، لین دین کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اور کاروبار نہیں ہے، ان کی محبت ہے کس وجہ سے؟ فرمایا اس وجہ سے محبت ہے، صرف اس کی محبت کی وجہ سے وہ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، فرمایا ایک مشرق میں رہتا ہے ایک مغرب میں رہتا ہوگا، آپس میں محبت کرتے ہیں رب کی رضا کی خاطر، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جمع فرما دے گا اور فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، او کما قال، اللہ کریم فرمائے گا اے میرے بندے یہ ہے وہ بندہ جس سے تو میری وجہ سے محبت کیا کرتا تھا۔ گویا عدو الا المتقین، متقین کی دوستیاں قیامت کے دن وہ بھی قائم اور دائم رہیں گی۔ حضرات ذوالفقار ایک اور بڑی خوبصورت حدیث سے مبارک ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وقت نہیں میں حدیث کی تفصیل میں نہیں جا رہا، ابو مالک اشعری کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع ہے،
حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ بندے اللہ کے وہ ہیں جو انبیاء بھی نہیں ہیں اور شہداء بھی نہیں ہیں، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے جو مرتبے خدا کے ہاں نظر آئیں گے، جو قرب وہ خدا کا پائیں گے، فرمایا انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ابو مالک اشعری کہتے ہیں، ایک بندہ دیہات سے آیا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے اشارے سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بندوں کی خوبی تو بیان کریں نا، ان بندوں کا حلیہ تو بیان کریں۔ اب یہ وہ پوچھ رہا تھا ان بندوں کی علامات جنہیں قیامت کے دن یہ قرب نصیب ہوگا، رب کے ہاں درجے ملیں گے، انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ جب اس نے یہ سوال کیا نا، ابو مالک اشعری نے یہ بات بھی بڑی خوبصورت بیان کی ہے، فرمایا حضور اس کے سوال کی وجہ سے بھی بڑے خوش ہو گئے کہ یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ بندے کون ہے۔ پتہ چلا اللہ والوں کا پوچھنا، حضور اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا حضور خوش ہوئے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو صحابہ، اور حدیث کے شروع میں بھی لفظ آتے ہیں، فرمایا اسمعوا واکلوا واعلموا، 3 لفظ حضور نے شروع میں بیان کیے تاکہ بندہ متوجہ ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو وہ بندے کون سے ہیں، فرمایا وہ ان کی آپس میں رشتہ داری نہیں ہوگی، وہ ایک قبیلے کے رہنے والے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ رشتہ داری کوئی نہیں، دیکھیں نا کس کی رشتہ داری ہے، بظاہر خونی اعتبار سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی قبیلہ ایک نہیں ہے، جناب والا لین دین کا معاملہ نہیں ہے، لیکن کون سی محبت ہے جو بندے کو کھینچ لاتی ہے ان کے در کے اوپر، صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ ٹائٹل لگا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے جو کہا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کی نسبت ہے، بندہ اس نسبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کا صلہ یہ عطا ہوتا ہے، فرمایا رب کی خاطر محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن نبی بھی رشک کریں گے، شہداء بھی ان کے مطلب رشک کریں گے۔ خدا کی محبت یہ ان کی محبت یہ صلہ عطا کر دیتی ہے، یہ مقام عطا کر دیتی ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن سارے بندے گھبرائے ہوں گے، لیکن یہ جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہیں نا، اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن ان پہ کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ پھر صحابہ کو حضور نے خود ہی فرمایا کون ہیں، پھر حضور نے نام لے کے ذکر کر دیا، فرمایا وَهُمْ اولیاء اللہ الذین لا یخافون علیہم ولا ھم یحزنون، وہ پاکیزہ گروہ کون سا ہے جن پہ نبی بھی رشک کریں گے، جن پہ شہداء بھی رشک کریں گے۔ اور آج بھی ان کی آستان پہ شریعت کی اتنی سخت پابندی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب، ان کے مرید نے آ کے کتاب لکھی ہے، جب وہ بیان واقعات کرتے تھے تو وہ مرید سنتا تھا، اس نے وہی اس کتاب کے اندر نقل کی ہے۔ تو چونکہ ہر مرید اپنے پیر کا تذکرہ تو کرتا ہے، ہر شاگرد اپنے استاد کا ذکر تو کرتا ہے، اور فرمان بردار اولاد اپنے باپ کا ذکر تو کرتی ہے، تو چونکہ وہ شیخ کامل تھے ان کے، اور وہ بابا جی کہنے ہیں صاحب کون ہے جناب، کہتے ہیں 12 سال میں ان کی بارگاہ میں آتا جاتا رہا، 12 سال فیضان اٹھایا ہے، اور شام کو آتے تھے، صبح واپس جاتے تھے، رات کو ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ میرے بڑے انہوں نے واقعات وہاں پہ بیان کیے، کہتے ہیں ایک دفعہ اولے پڑنے لگے، بارش کا سما بندھا اور اولے پڑنے شروع ہو گئے، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہر کوئی اٹھا اور دوڑنا شروع ہو گیا، کوئی کہیں چھپ رہا تھا، کوئی کہیں چھپ رہا تھا۔ وہ بابا گینیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں سرکار کے قریب ہوا، میں بھاگا نہیں، میں ان کے قریب ہوا، کیونکہ یہ بھی نہیں اٹھے تھے، یہ اپنی جگہ پہ موجود تھے۔ فرماتے ہیں میں ان کے قریب ہوا تو میں نے پھر کیا دیکھا، اولے دائیں بائیں تو پڑھ رہے تھے، لیکن جہاں آپ موجود تھے وہاں اولے نہیں پڑھ رہے تھے۔ اور پھر اگلی بات جو آپ نے کی ہے، اور یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات میں بھی بات ہے، آپ نے فرمایا یعنی ہاں یہ جو بندے گئے ہیں نا سارے، یہ گوشت خور درندے ہیں، یہ وہ ہیں جو ہاں مردار پہ جو گدی آتی ہے نا، یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور یہ حضور کی امت کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ سے کچھ لینے آئے ہیں۔ فرمایا تو نے سنا نہیں، یہ طلب دنیا کے لیے آئے ہیں، یہ طلب خدا کے لیے نہیں آئے۔ اور جو دنیا کی طلب رکھتا ہے، یہ آقا کا فرمان مقدس ہے کہ دنیا ایک مردار ہے، اس کو چاہنے والا کتا ہے۔ گویا اس حدیث کی روح سے جو دنیا کا طالب ہے، اس کا وجود بظاہر انسان ہو، لیکن وہ تشبیہ اس کو کتے کے ساتھ دی گئی ہے، اور جو کاملین لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ حقیقی شکل دکھا دی جاتی ہے، انہیں نظر آتی ہے۔ فرمایا یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں، اور فرمایا جو فقیر کے پاس، یہ جملہ ہے ان کا، فرمایا جو فقیر کے پاس دل صاف لے کے آتا ہے نا،
اللہ اس پہ فضل و کرم کی بارش فرما دیتا ہے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں انہوں نے کرامات بھی آپ کی بڑی ذکر کی ہیں، لیکن میں با مقصد ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب میرا بڑا عرصہ گزر گیا، وہ لمحہ آ گیا جو ہر مرید چاہتا ہے کہ آ جائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ کہتے بار بار کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ مجھے ایک بزرگ نے بات سنائی تھی، وہ کہتے ہیں جب ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیے آپ نے کتنے لوگوں کو تیار کیا ہے؟ فرمایا 70 تو میں نے اپنی طرح کے بندے تیار کیے ہیں۔ اتنا فیضان عطا فرمایا حضرات دیوکار۔ وہ کہتے ہیں جب بار بار کہا نا تو میں نے عرض کیا 12 سال جو بندہ ان کی بارگاہ میں رہا، رات اور دن گزارے، کہتے شام کو آتے تھے صبح جاتے تھے، کبھی کبھی صبح اجازت نہیں ملتی تھی، کئی دن یہاں بسا شریف کی سرزمین پہ گزارا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے جس بندے نے 12 سال آپ کی زیارت کی، آپ کی صحبت اٹھائی ہے، آپ اس کے اوپر رنگ جو چڑھا ہے اس رنگ کی بات کر رہا ہوں۔ فقیر کی صحبت میں آنے سے جو چیز چاہیے اصل میں وہ یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پھر کیا عرض کیا؟ میں نے کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں حضور تاجدار کائنات کا مجھے عاشق بنا دیا جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آقا کونین کا عشق عطا کر دیا جائے، اور دوسرا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کی تابعداری کرتا رہوں، کوئی بھی ہو خوش دلی کے ساتھ میں ہر ایک کی خدمت کرتا رہوں۔ یہ جملہ اب بظاہر مختصر سا ہے، حضور کا عشق کائنات میں یہی تو بڑی دولت ہے۔ مانگا تو کیا مانگا، لیکن یہ کب مانگنا نصیب ہوا؟ جب ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے 12 سال گزارنے کے بعد۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ بھی سمجھتے تھے تبھی تو 12 سال گزار دیے نا، بندہ ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ اور پھر وہ دولت مانگی، پھر آپ نے ان کو سینے سے لگایا۔ وہ کہتے ہیں بظاہر میں پڑھا کچھ نہیں ہوا تھا، جو ہی سرکار کے سینے سے لگا مجھے قرآن و حدیث کا سارا علم میرے سینے کے اندر آ گیا تھا۔ اس ہستی کا اپنا مقام کیا ہوگا جو دوسروں کو عشق الہی اور عشق رسول عطا کرتے ہیں، خود عشق رسول کے کس مقام پہ ہوں گے؟ ان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر ان کو عطا ہوا۔ اور دوسری بات کیا مانگ رہی ہیں؟ عشق رسول پہ بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اور دوسرا کیا مانگ رہے؟ کہتے ہیں میں ہر ایک کی تابعداری کروں، یہ میرا پیغام ہے، ان کی طرف سے میں پہنچا رہا ہوں۔ جہاں تک اگر یہ بات جائے گی، اولیاء اللہ کا یہ سب سے بڑا پیغام ہے، وہ ہر ایک سے محبت فرماتے ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں۔ یہی ہر صوفی کا ترا امتیاز رہا ہے، اس نے اس ڈیوٹی کو صحیح طرح انجام دیا ہے۔ حضور بابا فرید الدین گنڈے شکر رحمۃ اللہ علیہ، قاضی حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بہادر تشریف فرما تھے۔ آپس میں ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اور وہ معاہدہ کیا ہو رہا ہے کہ جناب والا انہوں نے کہا کہ معاہدہ یہ ہے بتائیں جو دنیا سے جائے نا تو وہ جا کر قبر میں بتائے گا دوسرے کو کہ قبر میں آخرت میں کون سا عمل زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو۔ اولیاء کاملین کی یہ زندگی ایسی ہوتی ہے نا، ہر ایک کی بازار تو سمجھ میں نہیں آتی۔ وعدہ ہو گیا جی، اب حضور بابا فرید الدین گنڈے شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پہلے ہو گیا۔ قاضی حمید الدین نگوری رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذ اور قلم پکڑا، آپ کے سرانے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا جی زبانی کلامی نہیں، مجھے لکھ کے دینا ہے۔ جب وہ صبح وہاں پہ گئے تو انہوں نے کاغذ کو اٹھایا تو اس پہ ایک شعر لکھا تھا، جملہ فنون شیخ علی عزت بانی میں خاص کہ راحت بدل سا ہمیں مشربت و بس۔ ان کا یہ شعر لکھا ہوا تھا، اور یہی گویا آپ کے اس پیغام کے اندر بات ہے۔ اور بابا گیان صاحب بھی یہی مانگ رہے ہیں، جناب مجھے یہی عطا کریں کہ میں ہر ایک کی تابعداری کروں، ہر ایک کے ساتھ میں خدمت کا سلوک کروں۔ وہ کیا شعر کا مطلب کیا ہے کہ جرملا فنون شیخ علی عزت بانی میں خاص کہ شیخ نے جتنے بھی عمل کیے ہیں نا ان کی حیثیت آخرت میں تنکے کے برابر ہے، لیکن جو عمل خدا کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوا ہے وہ یہ تھا کہ جو اللہ کی مخلوق کے دلوں کو راحت دی ہے، یہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول شدہ عمل ہے۔ جو اللہ کے بندوں کے دل کو راحت دینا ہوتی ہے، جو ان کو سکون پہنچانا ہوتا ہے، حضرات دیوکار، اسی لیے ان کی مرکز انور آباد و شاد رہتی ہیں۔ یہ ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے عشق کی بات کرتے ہیں، ان کی محبت کی بات کرتے ہیں، ان کا ہی ذکر یہی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ لنگر، یہ کیا نظام ہوتا ہے؟ گویا آنے والے کے ساتھ یہ محبت کا، یہ خدمت کا یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، اور ہر صوفی نے اس کو اپنایا ہے اپنی زندگی میں، انہوں نے یہ حق ادا کیا ہے۔ اور یہی اس در کے اندر بھی یہی بات تھی۔ بابا جی سید اللہ جواز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
سرکار ان کو عموماً کہا جاتا ہے، اور پرانے لوگ سارے کہا کرتے تھے، میں اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا کہ جب بھی گھر سے کوئی بزرگ نکلتا تو کدھر، وہ کہتے سرکار کی بارگاہ میں جا۔ تو علاقے کے اندر معروف و مشہور تھا کہ سرکار یہ خاص ان کا لقب ہے، اور خاص اس نام سے ان کو یاد، کہ دوسرا بابا جی ان کا کہا جاتا تھا۔ اور یہ فیضان ہے نا 109 سال گزر گئے، کتنے جی؟ 109 سال اب عرص پاک ہے ان کا، اور یہ اب بھی گویا ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے، اور یہ قیامت تک ایسے رہنا ہے۔ یہی ہے اس کے ذکر کی شمع جو جلاتا ہے، پھر رب اس کی مرکز کی شمع بجھنے نہیں دیتا۔ اللہ پھر ان کے ناموں کو بھی تازہ کر دیتا ہے، ان کے کام بھی تازہ رہتے ہیں۔ صدیوں کے بعد بھی ہم آج بیٹھ کر ان کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ خدا اس کے رسول کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، یہ ساری اس کی بات ہے۔ اور یہ آج نہیں ہوا، یہ پھر بھی ہوتے رہنا ہے، اور یہ پھر چلتا رہنا ہے، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل کے اندر یہ سلسلہ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس سلسلے کو آباد و شاد رکھے، ان کی مرکز سے، ان کے وجود سے، خیر سے یہ نفع، یہ برکتیں اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کو عطا فرمائے، حضور کی امت کو عطا فرمائے۔ حضرات تجربکار، میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس محفل کے اندر ذکر کی محفل میں آپ شامل ہوئے۔ باتیں ان کی بہت ساری اس وقت